अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज आप अपने चैनल सच्ची बात में इमरान खान की लाइफ के बारे में जानने जा रहे हैं, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाजरीन, इमरान खान नियाज़ी जो कि इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, 5 अक्टूबर 1952 में पाकिस्तान में पैदा हुए। पाकिस्तान के 22वें और मौजूदा वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के चेयरमैन हैं। सियासत में आने से पहले खान एक बैनुल अक़वामी क्रिकेटर और पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान थे, जिसकी वजह से वो 1992 यानी कि 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में फ़तह हासिल कर सके। और नाजरीन, ख़ान के बारे में मज़ीद बात करें तो ख़ान साहब 1952 में लाहौर के मियाँ वाली के एक पश्तून घराने में पैदा हुए थे। इनकी तालीम लाहौर के एचिसन कॉलेज में हुई, फिर वर्स्टर में रॉयल ग्रामर स्कूल वर्स्टर, और बाद में ऑक्सफोर्ड के केबल कॉलेज में है केबल कॉलेज में हुई। और इनके अलावा अगर बात करें इनकी मज़ीद लाइफ के बारे में तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने 13 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 1971 में टेस्ट सीरीज़ के दौरान 18 साल की उम्र में पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के लिए कदम रखा था। ऑक्सफोर्ड से फारिग तहसील होने के बाद इन्होंने 1976 में पाकिस्तान के लिए एक होम डेब्यू का आगाज़ किया और 1992 तक खेला। इन्होंने 1982 से 1992 के दरमियान वक्फे से यानी टीम के कप्तान की हैसियत से भी खिदमात सर अंजाम दी। 1992 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता और हमारे लिए ये काबिल फ़ख्र बने। और 1992 में पाकिस्तान के कामयाब तरीन खिलाड़ी की हैसियत से ख़ान क्रिकेट से रिटायर हुए। इन्होंने मजमूई तौर पर 3807 यानी कि 3807 रन्स बनाए और टेस्ट क्रिकेट में 362 विकेटें हासिल की और 8 वर्ल्ड क्रिकेटर्स में से एक हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों में ऑल राउंडर ट्रिपल हासिल किया। 18 रिटायरमेंट के बाद इसे जवानी में ही बोतल के ऊपर से गेंद से छेड़छाड़ करने का अतराफ़ करने के बाद यानी कि स्कैंडल का सामना करना पड़ा। 2003 में वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर सर्किट में कोच बन गए और 20 और आई थिंक 2010 में इन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 1991 में इन्होंने अपनी वालदा की याद में कैंसर अस्पताल कायम करने के लिए फंड रेजिंग यानी कि ये एक मुहिम थी जो इन्होंने चलाई। इन्होंने 1994 में लाहौर में एक अस्पताल कायम करके $24 मिलियन जमा किए और 2015 में पेशावर में दूसरा अस्पताल कायम किया। ख़ान एक मशहूर इंसान, दोस्त और कमेंट्री हैं। इन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल यानी कि शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल में तोसी करके एक तहकीकी मरकज़ भी शामिल किया और सन 2008 में निमल कॉलेज की बुनियाद रखी। ख़ान ने 2005 और 2014 यानी कि 2014 के दरमियान यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड के चांसलर की हैसियत से भी खिदमात सर अंजाम दी और वो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की जानब से 2012 में अज़ाज़ी रफ़ाकत हासिल करने वाले हैं। अप्रैल 1996 में ख़ान ने सियासी जमात यानी कि ऐसी सियासी अप्रैल 1996 में ख़ान ने ऐसी सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मूवमेंट की बुनियाद रखी, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि आज वो कामयाब भी हैं और पार्टी के कौमी रहनुमा बन गए। यानी ये इसी सियासी जमात ही का नतीजा है। ख़ान ने अक्टूबर
2002 में कौमी असम्बली में एक नशस्त के लिए इंतखाब लड़ा और 2007 तक मियाँ वाली से हज़ब इख्तलाफ के रुकन की हैसियत से काम किया। और मज़ीद बात करें तो 2013 के इंतखाबात में ग़ालिबन 2013 के इंतखाबात में वो एक बार फिर पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए, जब इनकी जमात अवामी वोटों के ज़रिए मुल्क की दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरी, तो ख़ान ने पार्टी के पार्लिमानी लीडर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी और 2013 से 2018 तक कौमी असम्बली में पार्लियामेंटीन के तीसरे सबसे बड़े ग्रुप की क़यादत की। इनकी जमात ने शुमाल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी मखलूत हुकूमत की क़यादत की। 2018 के आम इंतखाबात में इनकी पार्टी ने सबसे ज़्यादा नशस्तें हासिल की और हुक्मरान मुस्लिम लीग को शिकस्त देकर ख़ान को वज़ीर आज़म और PTI को पहली बार वफाकी हुकूमत में शामिल किया गया। और मज़ीद बात करें तो ख़ान कुछ अतलात के मुताबिक जैसे कि ज़्यादातर तो अक्सरियत यह कहती है कि इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 में लाहौर में पैदा हुए थे, लेकिन कुछ अतलात के मुताबिक ये भी मुझे बात याद आ गई कि चले आपको आगाह करना भी ये ज़रूरी था कि कुछ अतलात के मुताबिक वो 25 नवंबर यानी 25 नवंबर 1952 को पैदा हुए। चलें ये तो एक अलग बात थी। इसके अलावा 25 नवंबर को इनके पासपोर्ट पर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों ने गलत तौर पर तज़किरा किया था। वो सिविल इंजीनियर अकरामुल्लाह खान नियाज़ी और इनकी अहलिया शौकत खानम का अकलौता बेटा है। इनकी 4 बहनें हैं, यानी कि इनकी सिस्टर्स हैं। शुमाल मगरबी पंजाब के मियाँ वाली में तवील अरसे से आबाद भी हैं। इनका आबाई ख़ानदान पश्तून नस्ल से है। इनका ताल्लुक़ नियाज़ी कबीले से है और इनके एक आबा व अजदाद हबीब खान नियाज़ी 16वीं सदी में शेर शाह सूरी, जिसे आप अच्छे से जानते हैं, में से एक था और मरूफ जर्नैलों के साथ साथ पंजाब के गवर्नर भी हैं। और मज़ीद बात करें तो ख़ान की वालदा का ताल्लुक़ पश्तून कबीले बरकी से था, जिसने पाकिस्तान की तारीख़ में कई कामयाब क्रिकेटर्स तैयार किए थे, जिनमें इसके कज़न जावेद बरकी और माजिद ख़ान भी शामिल हैं। और ज़च तौर पर ख़ान सूफ़ी जंगजू शायर और पश्तून हरूफ तहज्जी के मौजद पीर रोशन भी हैं, जिनका ताल्लुक़ शुमाल मगरबी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में जनूबी वज़ीरिस्तान में वाक़या अपने आबाई ख़ानदान के आबाई कैनिगर अमम से था। इसका ज़चकी ख़ानदान तकरीबन 600 सालों से हिंदुस्तान के शहर जलंधर के शहर बस्ती दानिशमंदा में मुकीम था। जवानी का एक पुरस्कून और शर्मनाक लड़का ख़ान अपनी बहनों के साथ निस्बतन आफ मतमूल आला मतवस्त तबकाती हालात में परवान चढ़ा और इनकी मरात याफ्ता तालीम हासिल की, यानी कि इसने मरात याफ्ता तालीम यानी ख़ान ने मरात याफ्ता तालीम हासिल की। इन्होंने लाहौर के एचिसन कॉलेज, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, और कैथेड्रल स्कूल और फिर इंग्लैंड के रॉयल ग्रामर स्कूल वास्टर में तालीम हासिल की थी। और इन्होंने क्रिकेट में कारकर्दगी का भी मुजाहरा किया और 1972 में इन्होंने केबल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया है। इस बात का मैं पहले तज़किरा कर चुकी हूँ और इस बात का दोबारा जिक्र करने का एक ख़ास मकसद है, क्योंकि इसी हवाले से मैं एक बात करना चाह रही हूँ। जिन्होंने यानी कि इन्होंने फ़लसफ़ा सियासत मुआशियात की तालीम हासिल की, 1976 में ग्रेजुएशन की थी। अगर बात करें कि ख़ान ने पहली जमात में क्रिकेट का आगाज़ 13 या 16 साल की उम्र में लाहौर में किया था, तो 1970 की दहाई के आगाज़ तक वो लाहौर
لاہور کے بالآخر یعنی کہ 1970 کی اپنی ہوم ٹیموں کے لیے کھیل رہا تھا، اور 1975 اور 1973 یعنی 1973 سے لے کر 1975 کے سیزن کے دوران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے بلوز کرکٹ ٹیم کا حصہ تھے۔ اور مزید بات کریں تو انہوں نے 1971 سے 1976 تک کاؤنٹی کرکٹ کھیلی۔ انہیں صرف ایک اوسٹ میڈیم پیس بولر سمجھا جاتا تھا۔ اس دہائی کے دوران خان کی نمائندگی والی دیگر ٹیموں میں مطلب انڈسٹریز 1975 سے 1976 اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز مطلب ان کا نام شامل تھا۔ اور اگر مزید اس کے علاوہ کرکٹ کی دنیا سے باہر نکلیں تو ہم چلیں کرکٹ کی تھوڑی سی انفارمیشن اور لیتے ہیں، پھر میں اس کے علاوہ ان کی زندگی کے بارے پھر تھوڑی سی اور روشنی ڈالتے ہیں۔ خان نے یعنی کہ انگلینڈ کے خلاف جون 1971 میں ایجبسٹن میں ٹیسٹ کرکٹ کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ یہ بات بتانی ضروری تھی، اس لیے میں نے دوبارہ اس کا تذکرہ کیا۔ 3 سال بعد اگست 1974 میں اس نے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں ڈیبیو کیا۔ ایک بار پھر ٹریٹ برج پرڈیشیل ٹرافی کے لیے انگلینڈ کے خلاف کھیلا، یعنی آکسفورڈ سے گریجویشن کرنے اور واسٹر شائر میں اپنی میعاد ختم کرنے کے بعد 1976 میں پاکستان واپس آئے، اور 1976 سے 1977 کے سیزن سے اپنی آبائی قومی ٹیم میں مستقل کام حاصل کیا، اور اس دوران ان کا مقابلہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے ہوا۔ آسٹریلیائی سیریز کے بعد اس نے ویسٹ انڈیز کا دورہ کیا تھا، جہاں اس کی ملاقات ٹونی گیگ سے ہوئی، جس نے انہیں کیری پیکر کی ورلڈ سیریز کرکٹ کے لیے سائن اپ کیا۔ جو لوگ کرکٹ کی دنیا میں مطلب بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں وہ تو ان باتوں کو بخوبی جانتے ہوں گے اور اس سے انفارمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید بات کرتے چلیں تو دنیا کے تیز ترین بولروں میں سے ایک کی حیثیت سے ان کا وجود قائم ہونا شروع ہوا ہے، جب وہ 1978 میں برتھ میں فاسٹ بولنگ مقابلہ میں جیف تھامسن اور مائیکل ہولڈنگ کے پیچھے اگر بات کریں 139.7 کلومیٹر فی گھنٹہ پر تیسری پوزیشن حاصل کر چکے تھے، لیکن ڈینس لیلی سے آگے گارتھ راروکس اور اینڈی رابرٹس کی دہائی کے آخر میں یعنی کہ 1970 کی دہائی کے آخر میں ران ریورٹس اور سوئنگ بولنگ ٹیکنیک کے علمبردار تھے۔ انہوں نے یہ چال وسیم اکرم اور وقار یونس کی بولنگ جوڑی کو دی، جس نے بعد کے برسوں میں اس فن کو مہارت حاصل کی اور اس میں مقبولیت بھی حاصل کی۔ ایک تیز بولر کی حیثیت سے خان صاحب 1982 میں اپنے عروج کو پہنچا۔ 9 ٹیسٹ میں انہوں نے 13.29 میں ہر ایک پر 62 وکٹیں حاصل کی، جو ایک کیلنڈر سال میں کم سے کم 50 وکٹ کے ساتھ ٹیسٹ تاریخ کی کسی بھی بولر کی سب سے کم اوسط ہے۔ جنوری 1983 میں ہندوستان کے خلاف کھیلتے رہے اس نے 922 پوائنٹس کے ٹیسٹ بولنگ کی درجہ بندی حاصل کی، اگرچہ حساب سے ماضی کے حساب سے بین الاقوامی کرکٹ کونسل (ICC) کے کھلاڑیوں کی ریٹنگ اس وقت موجود نہیں تھی۔ اس عرصے کے دوران خان کی فارم اور کارکردگی ICC آل ٹائم ٹیسٹ بولنگ رینکنگ میں تیسرے نمبر پر ہے۔ خان نے 75 ٹیسٹ میں آل راؤنڈر کا
ट्रिपल 3000 रन्स और 300 विकटें हासिल करने वाले यानी कि ऐसे क्रिकेटर थे। ये अयान बोथम के 72 रन्स के पीछे दूसरा तेज़ तरीन रिकॉर्ड है। इनके पास पोजीशन पर खेलने वाले टेस्ट बैट्समैन के लिए दूसरे वक्त की बैटिंग की औसत 6.86 है। बैटिंग ऑर्डर में अगर देखा जाए तो इन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच श्रीलंका के ख़िलाफ़ फैसलाबाद में जनवरी 1992 में पाकिस्तान के लिए खेला था। खाना अपने आखिरी वनडे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया में 1992 के वर्ल्ड कप के तारीख़ी फ़ाइनल के 6 माह बाद क्रिकेट से मुस्तकिल तौर पर रिटायर हो गए। इन्होंने अपने कैरियर का इख्तिताम 88 टेस्ट मैचों और 126 इनिंग्स से किया था। और अगर मज़ीद बात करें तो 370.69 की ओर से 3807 रन्स बनाए, जिसे 6 सेंचुरियाँ और 18 निस्फ सेंचुरी शामिल है। इनका सबसे ज़्यादा स्कोर 136 था। बतौर बॉलर इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 362 विकटें हासिल की, जिसकी वजह से ये अगर मज़ीद बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसी वजह से वो ऐसा करने वाले पहले पाकिस्तानी और दुनिया के चौथे बॉलर बन गए। वनडे में इन्होंने 175 मैच खेले और 33.41 की ओर से इन्होंने 37,009 रन्स बनाए। इनका सबसे ज़्यादा स्कोर 102 रन्स नॉट आउट था, और ये बहुत बड़ी बात है। वनडे में इनकी बेहतरीन बॉलिंग 14 रन्स के एवज़ 6 विकेट थी, जो किसी भी बॉलर के हाथों 1 विकेट के नुकसान पर किसी भी वनडे इनिंग्स में बॉलिंग का बेहतरीन रिकॉर्ड था। और कप्तानी की अगर हम बात करें तो अपने कैरियर के अरूज में 1982 में 30 साला खान ने जवेद मियांदाद से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी संभाली। बहसीत कप्तान खान ने 48 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 14 पाकिस्तान ने जीता और 8 हारे। 14 पाकिस्तान ने जीते हैं और 8 हारे हैं, और बकाया 26 ड्रा हुए। इन्होंने 139 वनडे खेले हैं। इन्होंने 77 में कामयाबी हासिल की, 57 में शिकस्त खाई और एक मैच टाई में ख़त्म हुआ। टीम के दूसरे मैच में खान ने लॉर्ड्स में 26 साल इंग्लिश सरजमैन पर अपनी पहली टेस्ट जीत में कामयाबी हासिल की। खान के बतौर कप्तान पहला साल एक फास्ट बॉलर और ऑल राउंडर की हैसियत से मिराज का अरूज था। इन्होंने अपने कैरियर के सबसे उम्दा टेस्ट बॉलिंग रिकॉर्ड की, और जबकि 1981 और 1992 में लाहौर में श्रीलंका के ख़िलाफ़ 58 रन पर 8 विकटें हासिल की, और बड़ी कमाल की बात है। और इन्होंने 1982 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 3 टेस्ट सीरीज़ में बॉलिंग और बैटिंग दोनों औसत में सर फहरिस्त रहे। इन्होंने 21 विकटें ली और बल्ले के साथ 56 की औसत भी। इसी साल के आखिर में इन्होंने मजबूत हिंदुस्तानी टीम के ख़िलाफ़ घरेलू सीरीज़ में एक इंतहाई तस्लीम शुदा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसने 6 टेस्टों में 13.95 की औसत है, यानी 40 विकटें हासिल की, और ये बड़ी कमाल की बात है। और अगर मज़ीद बात करें तो हम ऐसे अगर इमरान खान की लाइफ के खाली अगर हम सिर्फ क्रिकेट दुनिया पर रोशनी डालें तो शायद मैं बोलती चली जाऊं और पूरी रात बीत जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा सरसरी साहब जायज़ा लूँगी। और जल्दी से बात करते हैं कि 1982 और 19
1983 میں اس سیریز کے اختتام پر خان نے کپتان کی حیثیت سے 1 سال کے عرصے میں 13 ٹیسٹ میچوں میں 88 وکٹیں حاصل کی تھیں. تاہم ہندوستان کے خلاف اسی ٹیسٹ سیریز کے نتیجے میں بھی اس کی تھوڑی فریکچر ہوا، ان کا یعنی کہ فریکچر ہو گیا تھا، جس نے انہیں 2 سال سے زیادہ کرکٹ سے دور رکھا. اور پاکستانی حکومت کے مالی تعاون سے چلنے والے ایک تجرباتی سلوک سے 1984 کے آخر تک ان کی بحالی میں مدد ملی، اور انہوں نے سن 1984 کے سن سے لے کر 1988 کے سیریز کے آخر میں بین الاقوامی کرکٹ میں کامیابی بھی حاصل کی. 1987 میں ہندوستان میں خان نے اپنی پہلی ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کی فتح کی قیادت کی تھی، اور اس کے بعد اسی سال کے دوران انگلینڈ میں پاکستان کی پہلی سیریز میں فتح حاصل ہوئی. اور ان کی 1980 کی دہائی کے دوران ہی ان کی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 قابل اعتبار ڈرا بھی ریکارڈ کیے. ہندوستان اور پاکستان نے 1987 میں ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ کی مشترکہ میزبانی کی تھی، لیکن سیمی فائنل سے آگے نہیں نکل پائے، اور خان ورلڈ کپ کے اختتام پر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہوئے. 1988 میں انہیں صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے کپتانی میں واپس آنے کے لیے کہا، اور 18 جنوری کو انہوں نے ٹیم میں دوبارہ شمولیت کا فیصلہ کیا. اور کپتانی میں واپسی کے فوراً بعد خان نے پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے ایک اور جیتنے والے دورے کی رہنمائی کی، جسے انہوں نے آخری بار میں واقعی میں اچھی بولنگ قرار دیا گیا. انہیں 1988 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف مین آف دی سیریز قرار دیا گیا، جب انہوں نے 3 ٹیسٹ میں 23 وکٹیں حاصل کی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بطور کپتان اور کرکٹ خان کا کیریئر اس وقت ہی اسٹارٹ ہوا تھا جب انہوں نے 1992 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کو فتح کی طرف راغب کیا. ٹوٹے ہوئے بیٹنگ لائن کے ساتھ کھیلتے ہوئے خان نے جاوید میاں داد کے ساتھ ٹاپ آرڈر میں کھیلنے کے لیے خود کو ایک بلے باز کی حیثیت سے ترقی دی، لیکن بطور بالر ان کی شراکت کم تھی. 39 سال کی عمر میں خان نے فتح آخری وکٹ خود لی. اور ریٹائرمنٹ کے بعد اگر بات کریں تو 1996 میں پشاور میں ایک سیاسی جلسے میں خان نے 1994 میں خان نے اعتراف کیا تھا کہ ٹیسٹ میچوں کے دوران انہوں نے کبھی کبھار گیند کی سائڈ کھینچ کر 7 اٹھا لیا. انہوں نے یہ بھی شامل کیا تھا، صرف ایک بار میں نے کسی چیز کا استعمال کیا تھا جب 1981 میں میچ کھیلا تھا تو گیند بالکل بھی انحراف نہیں کر رہی تھی. مجھے 12ویں شخص نے بوتل کا ٹاپ نکالنے کے لیے ملا اور یہ بہت زیادہ گھومنے لگا. میں سابق انگلش کپتان اور آل راؤنڈر ایان بوتھم اور بلے باز ایلن لیمب کی جانب سے ان تبصروں پر جن کا انہوں نے الزام لگایا، اس پر خان نے کامیابی کے ساتھ اپنا دفاع کیا. اور مزید بات کریں تو ایک ہندوستانی رسالہ انڈیا ٹوڈے میں شائع ہوا، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ خان نے دونوں کرکٹرز کو نسل پرست، غیر تعلیم یافتہ اور طبقے کی کمی قرار دیا تھا. خان نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ان کا غلط استعمال کیا گیا. انہوں نے یہ کہتے ہوئے وہ 18 سال قبل کوانٹی میچ میں کسی گیند سے چھیڑ چھاڑ کے اعتراف کرنے کے بعد اپنا دفاع کر رہے ہیں. خان نے لیبل مقدمہ جیت لیا جسے جج نے بےہودگی میں مکمل مشق کے نام سے منسوب کیا. جیوری کے 2-10 اکثریت کے فیصلے کے ساتھ انہوں نے یہ اپنا یعنی کہ جیتا تھا فیصلہ. اور خان نے نومبر 2005 سے لے کے نومبر 2014
تک یعنی کہ خان نے نومبر 2005 سے نومبر 2014 کے درمیان یونیورسٹی آف بریڈ فورڈنگ کے چانسلر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد خان نے مختلف برطانوی اور ایشیائی اخبارات خصوصاً دی پاکستان قومی ٹیم کے حوالے سے کرکٹ پر رائے کے تحریر لکھے گئے۔ ان کی شراکتیں ہندوستان کے آؤٹ لک میگزین، گارڈین اور ٹیلی گراف میں شائع ہو چکی ہیں۔ خان بعض اوقات بی بی سی اردو، اسٹار ٹی وی نیٹ ورک اور مختلف قسم کے مطلب کہ کرکٹ مبصر کے حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ جب ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے 14 سالوں کے بعد پاکستان کا دورہ کیا تو وہ 10 اسپورٹس کے خصوصی براہ راست شو اسٹریٹ ڈرائیور کے تبصرے کرنے والے تھے، جبکہ وہ 2005 کے ہندوستان پاکستان ٹیسٹ سیریز میں SIF.com کے کالم نگار بھی تھے۔ انہوں نے 1992 سے لے کر اب تک ہر کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے تجزیہ فراہم کیا، جس میں بی بی سی کو 1999 ورلڈ کپ کے دوران میچ کی سمری فراہم کرنا شامل ہے۔ انہوں نے ایک ٹیسٹ اننگ میں سب سے زیادہ وکٹیں، بہترین بولنگ اسٹرائک ریٹ اور بہترین بولنگ اوسط اور بہترین بولنگ کے اعداد و شمار، 60 رنز وکٹس لینے کا عالمی کپتان کے طور پر ریکارڈ قائم کیا اور جیت میں ٹیسٹ اننگز میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کی۔ 23 نومبر 2005 کو خان کو بیرون سلاک وارڈ کے بعد یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ کا چانسلر مقرر کیا گیا۔ 26 فروری 2014 کو یونیورسٹی آف بریڈ نے 2010 کے بعد ہر گریجویشن تقریب سے خان کی عدم موجودگی پر خان کو عہدے سے ہٹانے کی تحریر پیش کی، اور تاہم خان نے اعلان کیا کہ 30 نومبر 2014 کو اپنے بڑھتے ہوئے سیاسی وعدوں کا حوالہ دیتے ہوئے سبکدوش ہو جائیں گے، اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کہا کہ خان ہمارے طلباء کے لیے ایک حیرت انگیز رول ماڈل ہے۔ انسانی دوستی مرکزی مضامین ان کا یعنی کہ دیکھا جائے تو شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اور ریسرچ سینٹر اور نیمل کالج ہے، اور 1990 کی دہائی کے دوران خان کے خصوصی نمائندہ کھیل کے طور پر خدمات سر انجام دی، اور بنگلہ دیش اور سری لنکا اور تھائی لینڈ میں صحت اور حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام کو بھی انہوں نے فروغ دیا۔ لندن میں رہتے ہوئے وہ لارڈز کے ساتھ بھی کام کرتے رہے، جو ایک کرکٹ چیریٹی ہے۔ خان نے اپنی کوششوں کو صرف اور صرف سماجی کاموں پر مرکوز کیا۔ 1991 تک انہوں نے شوکت خانم میموریل ٹرسٹ قائم کیا تھا، جو ایک چیریٹی تنظیم ہے جس کا نام ان کی والدہ محترمہ شوکت خانم ٹرسٹ کی پہلی کوشش کے طور پر خان نے پاکستان کا پہلا اور واحد کینسر ہسپتال قائم کیا، جو عطیہ $25 ملین سے زیادہ کے فنڈز کے ذریعے تعمیر کیا گیا۔ خان نے پوری دنیا سے یہ فنڈ اکٹھا کیا تھا اور یہ ہم سب کو یہ سہولت دی، اور 27 اپریل 2008 کو خان نے میاں والی ضلع میں نیمل کالج کے نام سے ایک تکنیکی کالج قائم کیا۔ اسے میاں والی ڈیولپمنٹ ٹرسٹ نے تعمیر کیا تھا، اور دسمبر 2005 میں یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ کا ایک ایسوسی ایٹ کالج بنایا۔ عمران خان فاؤنڈیشن ایک اور فلاحی کام ہے جس کا مقصد پورے پاکستان میں ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور یہ بڑی ہی اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے مدد بھی کی۔ منصوبے لائٹنگ 1 ملین لائفز کے تحت میاں والی اور ڈیڑہ اسماعیل خان میں دیہات کو روشن کرنے کے لیے بخش فاؤنڈیشن نے عمران خان فاؤنڈیشن کے ساتھ شراکت کی ہے، اور اس مہم کے تحت منتخب شدہ آف گرڈ دیہاتیوں میں شمسی توانائی سے چارجنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے، اور وہ دیہاتیوں کو شمسی لائٹیں مہیا کریں گے جن سے شمسی چارجنگ اسٹیشنوں پر باقاعدگی سے معاوضہ لیا جا سکتا ہے۔
اگر سیاسی نظریہ دیکھا جائے تو شاعر اور فلسفی محمد اقبال اور ایرانی مصنف ماہر معاشیات علی شیراتی پر اپنے وسیع نمونہ کی مثال دیتے ہوئے وہ جوانی میں ہی آئے تھے۔ خان کو عام طور پر ایک قوم پرست اور ایک پاپولسٹ کہا جاتا ہے۔ خان کے اعلان کردہ سیاسی پلیٹ فارم اور اعلامیہ میں شامل ہے اسلامی اقدار، جنہیں اس نے 1990 کی دہائی میں اپنے آپ کو سرخرو کیا، لبرل معیشت اور ایک فلاحی ریاست بنانے کے وعدے کے ساتھ صاف حکومت بنانے اور یقینی بنانے کے لیے بیوروکریسی اور انسداد بدعنوانی قوانین کی نفاذ میں کمی بھی لائے گئے۔ ایک آزاد عدلیہ کا قیام انہوں نے کیا، ملک کے پولیس سسٹم کی بحالی کی اور جمہوری پاکستان کے لیے عسکریت پسندی کا نظریہ پیش کیا۔ عمران خان لندن کے چٹھم ہاؤس میں تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے 1971 میں یعنی کہ جو خان 88 والے مظالم کو بنگلہ دیشی عوام کے خلاف عوامی طور پر معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا، اور انہوں نے 1971 کے آپریشن کو غلطی قرار دیا اور اسے آج کے دور میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پشتونوں کے ساتھ ہونے والے سلوک سے تشبیہ دی۔ تاہم اس نے مجرموں کے حق میں بنگلہ دیش میں جنگی جرائم کے مقدمات کی سماعت کو بار بار تنقید کا نشانہ بنایا۔ شمال مغربی پاکستان میں جنگ کے حوالے سے اپنے امن پسندانہ موقف کی وجہ سے خان کو اکثر طالبان خان کہا جاتا ہے، اور طالبان کے ساتھ مذاکرات اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں سے پاک فوج کے انخلا پر یقین رکھتے ہیں اور امریکی ڈرون حملوں کے خلاف ہے، اور امریکہ کے زیر قیادت دہشت گردی کے خلاف جنگ سے پاکستان کو منحرف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور خان لال مسجد کے محاصرے سمیت تقریباً تمام فوجی کارروائیوں کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ اور مزید بات کریں تو 2018 کے بعد انتخابات کا رد عمل دیکھا جائے تو عام انتخابات میں فوجی مداخلت کے الزامات کے درمیان حزب اختلافات کے متعدد جماعتوں نے خان کے حق میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزام لگایا۔ نواز شریف اور ان کی مسلم لیگ نون کے جماعت نے خان صاحب پر یہ دعویٰ کیا کہ عدلیہ اور فوج کے مابین سازش کی گئی اور خان اور پی ٹی آئی کے حق میں انتخابات پر اس کا برا اثر ہوا ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن نے دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا اور شریف اور ان کی مسلم لیگ نے بعد میں خان سے فتح کو تسلیم کیا۔ اس کے باوجود اس کے نتیجے میں تحفظات برقرار رہے۔ 2018 کے عام انتخابات ہونے کے دو دن بعد پاکستان میں یورپی یونین کے انتخابی مشن کے چیف مائیکل گہلر نے اس بات کو تصدیق کیا کہ عام انتخابات کی مجموعی صورتحال تسلی بخش ہے۔ اگر ان کی فتح تقریر کی بات کریں تو اپنی فتح تقریر کے دوران انہوں نے اپنی آئندہ حکومت کے لیے پالیسی کا خاکہ پیش کیا۔ خان نے کہا کہ ان کی تحریک پاکستان کی پہلی اسلامی ریاست مدینہ کے اصولوں پر مبنی ایک انسان دوست ریاست کے طور پر استوار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی آئندہ حکومت پہلے ملک کے غریبوں اور عام لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے۔ تمام پالیسیاں کم خوش قسمت لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے کی طرف راغب ہوں گی۔ انہوں نے دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ متحد پاکستان چاہتے ہیں اور اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے سے گریز کریں گے۔ قانون کے تحت سب برابر ہوں گے۔ انہوں نے ایک سادہ اور کم لاگت والی حکومت سے وعدہ کیا کہ وہ عدم استحکام سے خالی ہیں، جس میں وزیر اعظم ہاؤس کو ایک تعلیمی انسٹیٹیوٹ میں تبدیل کیا جائے گا اور گورنر ہاؤسنگ کو عوامی مفاد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
خارجہ پالیسی کے بارے میں اس کا حق چین سے سبق حاصل کرنا تھا، اور اس کی امید ہے کہ افغانستان امریکہ اور ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم ہوں گے۔ مشرقی وسطی کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت سعودی عرب اور ایران کے ساتھ متوازن تعلقات رکھنے کی کوشش کرے گی، اور ان کی نامزدگیاں اور تقریروں کے بارے میں بات کریں تو 6 اگست 2018 کو پی ٹی آئی نے انہیں باضابطہ طور پر وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کیا، اور اپنی نامزدگی کے دوران تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ہر ہفتے 1 گھنٹہ اپنے آپ کو عوامی احتساب کے لیے پیش کریں گے، جس میں وہ عوام کے سامنے رکھے گئے سوالوں کا جواب دیں گے۔ انتخابات کے بعد خان نے فتح پارٹی کی سربراہ کی حیثیت سے قومی اور صوبائی سطح کے عوامی عہدیداروں کے لیے کچھ تقریریں اور نامزدگیاں کی۔ مرکز میں اسد علی کو آئندہ خان کی حکومت میں وزیر خزانہ نامزد کیا گیا۔ خان نے عمران اسماعیل کو گورنر سندھ، محمود خان کو خیبر پختونخوا کا مستقبل کا وزیر اعلیٰ، اور چودھری محمد سرور پنجاب کا گورنر، اسد کیسر کو قومی اسمبلی کا اسپیکر اور شاہ فرمان نامزد کیا۔ اور مزید بات کریں تو خیبر پختونخوا کے گورنر کی حیثیت سے بلوچستان میں ان کی پارٹی نے بلوچستان عوامی پارٹی کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا، جس نے جام کمال خان کو وزیر اعلیٰ کے لیے سابق وزیر اعلیٰ عبدالقدوس کو اسپیکر کے نام کے لیے نامزد کیا۔ ان کی پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ کے رہنما، سابق نائب اور وزیر اعظم پاکستان پرویز الہی کو اسپیکر پنجاب اور اسمبلی کے عہدے کے لیے نامزد کیا۔ عبدالرزاق کو اقتصادی امور کے لیے وزیر اعظم کا مشیر نامزد کیا گیا۔ قاسم خان سوری کو قومی اسمبلی سلاٹ کی ڈپٹی اسپیکر کے لیے نامزد کیا گیا، اور مشتاق احمد غنی اور محمود خان بالترتیب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نامزد ہوئے۔ دوست محمد مزاری کو پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے لیے ڈپٹی اسپیکر نامزد کیا گیا۔ خان نے سردار خان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کیا۔ نامزدگی کا اعلان کرتے ہوئے خان نے کہا کہ انہوں نے بزدار کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ان کا تعلق پنجاب کے سب سے پسماندہ علاقے سے ہے۔ کچھ ذرائع کے مطابق بزدار کو عارضی انتظام کے طور پر نامزد کیا گیا تھا، کیونکہ جب شاہ محمود قریشی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے تیار ہوں گے تو کسی کم معلوم شخص کو ہٹانا آسان ہوگا۔ اور ایز پرائم منسٹر عمران خان کی بات کریں تو ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتانا چاہوں گی۔ خان جولائی 2019 میں وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خان اول میلانیا ٹرمپ کے ساتھ یعنی مرکزی طور پر اگر بات کی جائے تو عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے پہلے 100 دن اور 17 اگست 2018 کو خان نے 176 ووٹ حاصل کر کے 22ویں وزیر اعظم پاکستان بن گئے ماشاءاللہ سے، اور جبکہ ان کے مد مقابل حزب اختلاف کے رہنما شہباز شریف نے 96 ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے 18 اگست 2018 کو اپنے عہدے کا حلف لیا۔ خان نے ملک کی بیوروکریسی میں اعلیٰ سطح پر رد و بدل کا حکم دیا تھا جس میں سہیل محمود کو سیکرٹری خارجہ، رضوان احمد کو میری ٹائم سیکرٹری اور نوید کامران بلوچ کو سیکرٹری خزانہ مقرر کیا۔ اور پاک فوج میں ان کی پہلی بڑی تقریر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کی تھی، اور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروس کے اہم عہدے پر فائز تھی۔ خان نومبر 2018 میں روسی وزیر اعظم دمتری سے ملاقات کر رہے تھے۔
علی خامنہ اور حسن روحانی کے ساتھ خان نے وزارت داخلہ کو اپنے پاس رکھنے کا انتخاب کرتے ہوئے حلف اٹھانے کے فوراً بعد ہی اپنی کابینہ کا اعلان کیا، اگرچہ بعد میں انہوں نے اعجاز شاہ کو وزیر داخلہ مقرر کیا۔ ان کی مزید بات کریں تو ان کے بعد تقرری سے قبل مشرف دور میں وزیر تھے، حالانکہ کچھ بائیں بازو کے یعنی پیپل پارٹی کے فرقین بھی شامل تھے، اور 2019 میں خان نے وزارت داخلہ، خزانہ، اطلاعات اور منصوبہ بندی کا کابینہ کے بڑے رد و بدل کا وعدہ کیا۔ خان نے کہا کہ سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد پاکستان کو معاشی بحران کی وجہ سے سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات کو ترجیح دینا ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی مزید کہا کہ ایران کے خلاف امریکی پابندیاں پڑوسی پاکستان پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ ان کا یہ بیان کرتے ہوئے آخری چیز جس کی مسلم دنیا کو ضرورت ہے وہ ایک اور تنازع ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اس سمت کی طرف گامزن ہے۔ خان نے چین کے ساتھ قریبی تعلقات کو ترجیح دی اور یہ کہتے ہوئے کہ وہ چین کے مسلمانوں کے لیے حراستی کیمپوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، اگرچہ خان نے تصدیق کی کہ انہوں نے چین کے ساتھ تبادلہ خیال میں اس معاملے کو نجی طور پر اٹھایا ہے۔ خارجہ پالیسی خان نے شمال مشرقی شام میں 2019 میں ہونے والے ترکی کارروائی کی حمایت کی۔ 11 اکتوبر 2019 کو خان نے ترک صدر اردوغان کو بتایا کہ پاکستان دہشت گردی سے متعلق ترکی کے خدشات کو پوری طور سے سمجھتا ہے۔ 2020 میں کرونا وائرس جیسے وبائی امراض کے دوران خان کی حکومت نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلاحی پروگرام شروع کیا، جس میں ملک کی سب سے غریب طبقہ کی آبادی کے لیے تقریباً $1 بلین کا فنڈ تھا، اور وزیر اعظم کی مشیر یعنی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ پروگرام احساس سسٹم کے تحت دیگر فلاحی پروگراموں کے پہلے سے موجود اعداد و شمار کا استعمال کرے گا، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دونوں کا مقصد خواتین کو معاشرتی تحفظ کا جال فراہم کرنا ہے۔ دولت اور کل مالیت، اس کے حوالے سے اگر عمران خان کی بات کریں تو 2012 میں خان کی مجموعی مالیت 22.9 ملین اور امریکی ڈالر ان کے پاس 1,60,000 امریکی ڈالر تھے، جو انتخابی سال 2013 میں کم ہو کر 14,099,000 ان کے ڈالر ہو گئے، اور جب آہستہ آہستہ 2014 میں بڑھ کر انہوں نے 33.3 ملین اور 2,40,000 امریکی ڈالر ہو گئی۔ تو 2015 میں خان کے اثاثے تھے جس کی مالیت 1.33 بلین اور 9.4 امریکی ڈالر ہے۔ 2017 تک ان کی مجموعی مالیت 1.4 بلین ڈالر اور 9.9 ملین امریکی ڈالر ہے۔ اور ان کے اثاثوں کی بات کریں تو ہم اس پر مزید روشنی کچھ اس طرح ڈالیں گے کہ عمران خان نے بنی گالہ اسلام آباد میں 500 کروڑ یعنی کہ 50 ملین ڈالر 50,000 ملین ڈالر اور 3.3 ملین امریکی ڈالر کی ایک 300 کنال حویلی کے مالک خان ہیں۔ زمان پارک لاہور میں ان کا ایک مکان ہے جس کی مالیت 29 ملین ڈالر اور 2 لاکھ اور یعنی کہ 21 لاکھ
ہزار امریکی ڈالر ہے، اور خان ایک سرمایہ کار بھی رہا ہے جس نے مختلف کاروباروں میں 40 ملین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی ہے، اور وہ اسلام آباد کے تلہار میں 39 کنال اور خانیوال میں 530 کنال زرعی اراضی کے مالک بھی ہیں۔ مزید ان کا 363 کنال زرعی اراضی میں بھی حصہ ہے جو اسے وراثت میں ملا ہے۔ دوسرے اثاثوں میں 0.6 ملین ڈالر اور 4,200 امریکی ڈالر کا فرنیچر اور 0.2 ملین ڈالر اور 1400 امریکی ڈالر کا ایک معاشی شامل ہے، تاہم ان کے پاس ان کے نام پر کوئی گاڑی رجسٹرڈ نہیں ہے۔ بنی گالا حویلی کی بات کریں تو بنی گالا اسلام آباد میں 50 کروڑ ملین ڈالر یعنی 300 کنال حویلی کے مالک ہیں، اور خان نے ایک پہاڑی کی چوٹی پر بنی گالا پر ایک حویلی تعمیر کی ہے، یعنی کہ بنی گالا میں 1 ایکڑ اراضی خریدی اور اس پر ایک حویلی تعمیر کروائی۔ حویلی کے اندر ایک گیٹڈ دیوار بھی واقع ہے اور نجی ڈرائیور کے ذریعے قابل رسائی ہے۔ یہ عمران خان کی مستقل رہائش گاہ ہے۔ اور ٹیکس کے بارے میں عمران خان کی بات کریں تو جولائی 2017 میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو پاکستان نے پاکستانی رکن پارلیمنٹ کی ٹیکس ڈائریکٹری کا انکشاف کیا۔ ایف بی آر کے مطابق خان نے 2015 میں 76,200 US اور 540 امریکی ڈالر ٹیکس اور 2016 میں 1.59 لاکھ اور 11,000 امریکی ڈالر ٹیکس ادا کیا ہے۔ عوامی امیج کے بارے میں بات کریں تو مئی 2013 کے انتخابات کے بعد محمد گنیڈین کے لیے تحریری طور پر محمد حنیف نے خان کی حمایت کو تعلیم یافتہ متوسط طبقے کے لیے اپیل قرار دیا تھا، لیکن پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں کافی تعلیم یافتہ یعنی کہ شہری درمیانے طبقے کے شہری نہیں ہیں۔ اور 2012 میں دی نیوز یارک ٹائمز کے لیے تحریر کرتے ہوئے خان کو اپنی اور پاکستان کی متضاد شناختوں سے متعلق ایک مضبوط تصویر کے طور پر استعمال کیا تھا، اور مزید کہا کہ ان کی شناخت مصائب عوام اور ان کے متمول انگریزی بولنے والے ساتھیوں پر حملوں سے طویل عرصے سے ہے۔ لاہور اور کراچی کے رہائشی کمروں میں اس کا مذاق اڑایا گیا تھا، کیونکہ آئی ایم ڈم اور طالبان خان نے منافقانہ طور پر اس کے لیے 2 من پسند مانیٹر بنائے۔ مشاعرانے اور تمام مقبول سیاستدانوں کے طور پر خان بھی سب کو کچھ پیش کرتے دکھائی دیے۔ اس کے باوجود سماجی طور پر لبرل اعلیٰ متوسط طبقے پاکستانی اور پاکستان کے قبائلی علاقوں کے گہرے قدامت پسند باشندے ہیں، یہ بدعنوان نظر آتے ہیں۔ 2014 میں خان صاحب بین المذہب کرسمس ڈنر سے خطاب کر رہے تھے۔ 18 مارچ 2012 کو سلمان رشد نے رشدی کی حاضری کی وجہ سے انڈیا ٹوڈے کانفرنس میں شرکت سے انکار کرنے پر خان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ خان نے بے حد تکلیف کا حوالہ دیا کہ رشدی کی تحریروں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو جنم دیا ہے۔ بدلے میں رشدی نے مشورہ دیا کہ خان انتظار میں
डायरेक्टर हैं और 2011 में वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते वक्त खान को एक अंडरडॉग करार दिया और उन्होंने मज़ीद कहा कि वो अक्सर जमहूरियत के हामी लिबरल की तरह लगता है, लेकिन क़दामत पसंद इस्लाम पसंद जमातों के साथ अपने हम आहंगी के लिए मशहूर हैं। आयशा सिद्दीक़ा सितंबर 2014 में एक्सप्रेस के लिए लिखते हुए दावा करती हैं एक्सप्रेस के लिए वो दावा क्या करती हैं कि जबकि हम सब खान के सियासी लहजों में तब्दीली के हक़ के साथ हमदर्दी कर सकते हैं, लेकिन ये काबिल कदर होगा, यानी कि वो इस बात को कहती है कि ये बात काबिल कदर होगी हमारे लिए कि रून पान शख्सियत की तरह इनको करार देती हैं। कि मज़ीद कहा कि वो वहाँ मौजूद है, बदअनवानी का कोई दाग नहीं है इन पर, और मज़ीद कहते हैं कि 1970 और 1980 की दहाई के दौरान खान एक मशहूर जिनसी अलामत थे। और ये तो चले एक इनका ज़ाती और निजी मामला है, वो अंग्रेज़ी हाई सोसाइटी में एक सोशलाइट के तौर पर जाना जाता है और अना बेलस और ट्रम्प जैसे लंदन नाइट क्लब में नॉन स्टॉप पार्टी करने की वजह से बरतानवी प्रेस और पामाज़ी के माबैन पले बुआई की तस्वीर कशी करते हैं। हालांकि इनका दावा है कि वो अंग्रेज़ी से नफ़रत करते हैं, पम और कभी शराब नहीं पीता। मज़ीद बरतानवी वारिस सीता वाइट और इनकी मबीना मोहब्बत करने वाली बेटी टायरन जेड वाइट की मां बन गए। अमेरिका में एक जज ने इन्हें टायरन का बाप बनने का हुक्म दिया, लेकिन खान ने अवामी तौर पर जजगी की तरदीद की। बाद में 2007 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खान के हक़ में फ़ैसला दिया और अमरीकी अदालत के साबिक़ा फ़ैसले को इसकी बुनियाद पर ख़ारिज कर दिया। और मज़ीद बात करें तो ये पाकिस्तान में किसी अदालत या ट्रिब्यूनल के रूबरू सबूत में काबिल एतराफ़ है और ना ही इनकी ख़िलाफ़ फांसी का काबिल है। और बैचलर की हैसियत से अपने तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में इन्होंने अक्सर कहा है कि मैं कभी भी फ़रिश्ता ज़िंदगी गुजारने का दावा नहीं करता हूँ। और 2005 में इंग्लैंड के दी गार्डियन अखबार में डेक्लन वालिश ने खान को एक दुखी सियासतदान करार देते हुए कहा कि 1996 में सियासत में आने के बाद खान की नज़रियात और वाबस्तगी बारिश के शावर में रिक्शा की तरह फिसल गए और एक दिन जमहूरियत की तबलीग की, लेकिन अगले रजत पसंद महिलाओं को वोट देता है। कुछ मुखालफिन और मुनाफ़िक़त और मौका परस्ती के नकादों ने भी इन पर इल्ज़ामात आयद किए, जिनमें इनकी ज़िंदगी का यानी कि इनकी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ कहा। और इमरान खान की बहुत सी कहानी, बहुत सारी बातों पर पीछे हटना है जो इन्होंने पहले कहा था। यही वजह है कि इससे लोगों को हौसला नहीं मिलता। फ़ातिमा भुट्टो ने खान को तनकीद का निशाना बनाया। फ़ौज के साथ नहीं बल्कि अमरीकत के साथ, इनके साथ साथ इसकी कुछ सियासी फ़ैसलों से भी इनका ताल्लुक़ है। मकबूलियत और सखावत के बारे में बात करें तो हम ये बात अब कहनी मुश्किल नहीं है कि हिंदुस्तान में इनकी मकबूलियत ऐसी थी कि इस दौर में कोई भी मिसाल नहीं मिलती। और जब सेल्फ़ी लेने के लिए स्मार्टफोन नहीं थे, वो जहाँ भी जाते थे वहाँ घूमते रहते थे। बॉलीवुड के नामवर अदाकारों देव आनंद ने यहाँ तक कि इनकी स्पोर्ट्स एक्शन में एक किरदार की पेशकश की। थ्रिलर वाली फिल्म अव्वल नंबर आमिर खान की मज़मून से आने वाली किसी क्रिकेटर से मुकाबला में किसी क्रिकेटर स्टार के सवाल आ रही थी
जब इन्होंने अपनी अदाकारी की सलाहियतों की कमी का हवाला देते हुए इनकार कर दिया तो ये किरदार आखिरकार आदित्य पंचोली के पास चला गया। 2010 में एक पाकिस्तानी प्रोडक्शन हाउस ने खान की ज़िंदगी पर मबनी एक फ़िल्म तैयार की। और मज़ीद बात करें तो इस अनुमान से जो कप्तान के लिए उर्दू है, इसमें खान की कप्तानी और कैरियर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ दिखाया गया है, और जिसने 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में कामयाबी के साथ साथ ऐसे वाक़यात भी पेश किए हैं जो इनकी ज़िंदगी की तश्कील दे रहे हैं। क्रिकेट में तंज करने से लेकर प्ले बॉय के लेबल लगाने तक, अपनी वालदा की वफ़ात से लेकर पाकिस्तान में पहले कैंसर अस्पताल की तमीर में अपनी कोशिशों तक, जो कुछ भी इनकी ज़िंदगी के हवाले से हम कह सकते हैं, यानी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में के हवाले में इनका लास्ट पर जायज़ा लेना चाह रही हूँ कि अस्पताल की तमीर में अपनी शायद वो बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन इतना कुछ इनके वो सारा कुछ के बारे में बयान किया गया। और ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा यूनिवर्सिटी करना चाहूँगी कि इसने अपनी बैचलर ज़िंदगी के दौरान मुतअद्दिद तलक़ात रखे और इसके बाद अगर ज़ाती ज़िंदगी बैचलर और अपनी बैचलर ज़िंदगी के दौरान मुतअद्दिद तलक़ात रखे, इनको जाना जाता रहा और लंदन नाइट क्लब सर्किट मज़ीद सरगर्म रहे, और बैचलर ज़िंदगी के दौरान मुतअद्दिद गर्लफ्रेंड भी इनकी मौजूद थी। और मज़ीद अगर बात करें तो इनकी मुतअद्दिद गर्लफ्रेंड के अलावा इनकी पहली गर्लफ्रेंड की बात करें तो यामा सार्जेंट एक फ़नकार और बरतानवी सरमायाकार की बेटी थी, और इन्हें सोशलाइट से मुतारफ़ कराया। इनकी पहली मुलाकात 1982 में हुई थी, और इसके बाद वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और वो इनके हमरा पेशावर और ऑस्ट्रेलियाई दौरे समेत मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरों में गए। तवील अलहदगी के बाद 1986 में सरजेंट से इनका रिश्ता टूट गया, और इसके बाद इसका सोसी मरे फिलिप्सन से मुख्तसर तल्लुक़ रहा, जिसको इसने पाकिस्तान मदऊ किया था, और 1982 में इनके साथ आशाया किया था, और उन्होंने अपने तल्लुक़ात के दौरान खान के मुख्तलिफ़ फ़नकाराना पोर्ट्रेट भी बनाए। इसके अलावा मज़ीद बात करें तो बेनज़ीर और इमरान खान के दरमियान गहरे तल्लुक़ात भी थे जब दोनों ऑक्सफोर्ड में तालिब इल्म थे। इन्होंने लिखा है कि भुट्टो 21 साल की उम्र में पहली बार 1975 में खान के करीब हो गई, और तकरीबन 2 माह तक तल्लुक़ात में रहे। इनकी वालदा ने भी इन दोनों के माबैन शादी का एहतमाम करने की कोशिश की। उन्होंने मज़ीद दावा किया कि इनका रोमांटिक रिश्ता था, जिसकी खान ने तरदीद कर दी, जिसने कहा कि वो सिर्फ दोस्त हैं। और इसका मशहूर रिश्ता बरतानवी सनअतकार गॉर्डन वाइट हिल के बैरन वाइट की बेटी वारिस सीता वाइट से था, और मुलाकात के बाद वो तकरीबन 6 साल तल्लुक़ात में रहे। और सीता वाइट के मुताबिक खान ने 1991 में होने वाले मुलाकात में एक बच्चे के लिए राज़ी किया था, और इसकी पैदाइश 15 जून 1992 को मेडिकल सेंटर में हुई, सीना मेडिकल सेंटर में हुई थी, लेकिन वाइट के इल्ज़ाम के मुताबिक खान ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो एक लड़की थी। खान ने वाइट से अस्कात हमल करने की अपील की थी। टायरान खान की तरह गैर मामूली लगते थे। और मज़ीद बात करें तो इमरान खान 5 साला लड़की का बाप है जिसका नाम टायरीन जेड वाइट है। इसकी साबिक़ा अहलिया रेहाम खान ने भी इल्ज़ाम लगाया कि खान ने इसे शादी का कहा, और शादी के बाद इनको औलाद नहीं हुई। 4 दिगर बच्चे भी थे। इनसे कुछ इनकी हिंदुस्तानी माएँ थी, और इनकी सबसे बड़े बच्चे की उम्र 34 साल की थी।
اور مزید ان کے بارے میں بات کریں تو خان صرف اس پر وہ کون ہیں اور کیا خان صرف اس پر فخر کر رہے ہیں، اور کہا کہ وہ یہ بھی نہیں جانتی کہ یہ بھی سچ ہے، کیونکہ جب کبھی بھی حقیقت سامنے نہیں لا سکتی کہ آیا وہ سچ بولتا ہے۔ سیتا کی موت کے بعد خان نے ٹائران کو اپنا بچہ ماننے پر راضی کیا اور ان کے گھر میں شامل ہونے کا خیر مقدم کیا۔ 16 مئی 1995 کو 43 سال کی یعنی کہ عمر میں خان نے پیرس میں اردو میں 2 منٹ کی تقریر کی اور 21 سالہ جیما گولڈ سمتھ سے شادی کی۔ ایک ماہ بعد جون کو ان کی دوبارہ انگلینڈ آفس میں سول تقریب میں دوبارہ شادی ہوئی۔ جمیمہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس جوڑے کے 2 بیٹے اور سلیمان عیسیٰ اور قاسم ان کے 2 بیٹے تھے، اور 22 جون 2004 کو اعلان کیا گیا تھا کہ اس جوڑے نے 9 سال کی شادی کو ختم کرتے ہوئے طلاق دے دی تھی، کیونکہ جمیمہ کے لیے پاکستان میں زندگی کے مطابق بننا مشکل تھا۔ اور جنوری 2015 میں عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ میں نجی نکاح کی تقریب میں برطانوی پاکستانی صحافی ریحام خان سے شادی کریں گے۔ تاہم بعد میں ریحام خان نے اپنی سوانح عمری میں بتایا کہ حقیقت میں ان کی شادی اکتوبر 2014 میں ہوئی تھی، لیکن اس کا اعلان اگلے ہی سال جنوری میں ہوا تھا، اور 22 اکتوبر کو انہوں نے طلاق کے لیے دائر کرنے کے لیے اپنے ارادے کا اعلان کیا، اور 2016 کے وسط میں اور 2017 کے آخر اور 2018 کے اوائل میں یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ خان نے اپنے روحانی مشیر مرشد بشریٰ بی بی سے شادی کی، اور خان پی ٹی آئی کے معنین اور مائنکا خاندان کے افراد نے اس افواہ کی تردید کی۔ خان نے اس افواہ کو پھیلانے کے لیے میڈیا کو غیر اخلاقی قرار دیا، اور پی ٹی آئی نے اس نیوز چینلز کے خلاف شکایت درج کروائی جس نے اسے نشر کیا، اور جنوری 2018 کو تاہم پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ خان نے مانیکا کو تجویز کیا تھا، لیکن انہوں نے ابھی تک اس تجویز کو قبول نہیں کیا۔ 18 فروری 2018 کو پی ٹی آئی نے تصدیق کی کہ خان نے مانیکا سے شادی کر لی ہے، اور خان کے بقول ان کی زندگی 3 دہائیوں سے تصوف سے متاثر ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی اہلیہ کے قریب ہو گئے۔ خان بنی گالہ میں اپنے پھیلتے ہوئے فارم ہاؤس میں رہتے ہیں، اور نومبر 2009 میں خان نے اپنی چھوٹی آنت میں رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے لاہور کے شوکت خانم کینسر اسپتال میں ایمرجنسی سرجری کروائی۔ اس کے پاس 5 پالتو جانور یعنی کتوں کے مالک ہیں جو اس کے املاک پر رہتے ہیں۔ 1 اگست 2017 کو عائشہ گلالی خان کے خلاف ہراساں کرنے کے الزامات کے ساتھ سامنے آئے، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اکتوبر 2013 میں ان کی جانب سے جارحانہ پیغامات وصول کر رہی ہیں۔ اگر ان کے ایوارڈ اور آنرز کی بات کریں تو عمران خان کو ملنے والے ایوارڈز اور اعزازات کی فہرست اس کے علاوہ اگر اور بات کرتے جائیں تو بہت ساری باتیں اتنی ان کے زندگی کے بارے میں ہیں کہ میں وہ شاید بیان مکمل طور پر کر نہ پاؤں۔ مجموعی طور پر میں یہی کہوں گی کہ خان ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے لیے ہماری امیدوں پہ پورا اترنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور میں یہ مزید کہوں گی کہ عمران خان ہمارے ایک سچے رہنما اور وزیر اعظم ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ترقی دے اور ہمت دے، اور یہ ہمارے مخلص رہنما ہیں۔ یہ ہمارے لیے اسی طرح زیادہ سے زیادہ کوششیں کرتے رہیں اور ہمارے لیے ترقی کی راہ ڈھونڈتے رہیں، اور پاکستان میں جتنے بھی مصائب اور جس قسم کے مشکلات آ رہی ہیں ان پر قابو پائیں، اور ہم سب کے لیے یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی بنائے اور ان پر اپنی خاص رحمت کرے۔ آمین ثم آمین۔
اللہ حافظ. میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے گا. اللہ حافظ.